اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أقينة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانعام کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم نے بنائے ان کے دلوں پر کچھ پردے کہ وہ نہ سمجھیں اس کو، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ، اگر وہ دیکھیں ساری نشانیاں تب بھی ایمان نہ لائیں گے آپ پہ، یہاں تک کہ جب بھی وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِینَةً پردہ، علم قرآن کو سننا اور سمجھنا، اس کا براہ راست تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اللہ اور انسان کا رشتہ قلبی رشتہ ہے، نفس کا نہیں ہے۔ اس پر نفس کا پردہ ہے، عقینہ ہے۔ جب تک قلب میں موجود کتاب حق نہ پڑھی جائے، ظاہری علم کی گتھیاں بھی نہیں سلجھتی، بلکہ حقیقت سے دوری ہونے کے باعث مزید الجھنوں کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے اللہ کے بندوں کے لیے آئینہ ہوتے ہیں، اس کے قلب کا آئینہ، تاکہ وہ اس کے قلب کے اندر اپنی شکل کو دیکھیں۔ اسی وجہ سے وہ اعلان کرتے ہیں انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، میرے آئینے میں اپنی شکل کو دیکھو اور اپنے قلب میں موجود کتاب حق کو پڑھو۔ جس قدر انسان کو بندہ حق کی معرفت حاصل ہوگی، اس قدر اس پر اپنا وجود ظاہر ہوگا، اس پر اس کے اپنے راز کھلیں گے۔ انسانی فطرت اپنی عملی زندگی میں اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے لیے نمونہ زندگی انسان ہو۔ اس فطرت انسانی کی ابتدا کے مطابق اللہ نے انسانوں میں ہی ہادی مبعوث کیے۔ انسان کا اپنا نفس میلے ہونے کے باعث وہ اپنے باطن کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ مزکی ہے، وہ خود انسان کو پاک کرتا ہے، اس لیے اس کے بندے اس کا ذکر بن کر آتے ہیں، کبھی صفاتی رنگ میں، کبھی ذاتی رنگ میں۔ جو ان کے قلب کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اور جو دیکھنا نہیں چاہتے وہ اپنے نفس کے میلے پن کی وجہ سے قلب کی روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ اپنے رحمانی تقاضوں کے تحت جب تک یہ سنت ادا نہ کر دے، وہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا۔ ان یفقہوا فی اذانہم وقرا، یفقہوا ہدایت کی طلب میں جستجو کرنا۔ جب انسان اپنی قلبی قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو ہدایت کی جستجو، ہدایت کی طلب کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فی اذانہم وقرا، کان کا بوجھ۔ جب انسان اللہ والے کی طرف توجہ نہیں کرتا تو دنیا کے چکر میں پریشان ہوتا ہے،
اس کا عمل حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، جس میں نفسانی خواہش شریک ہو جاتی ہے۔ فی اذانہم وقرہ کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ ان کے لیے دعا کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے ادبار کا باعث بنتی ہے، یعنی وہ آگے کی طرف ترقی کرنے کے بجائے پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ادبار ایک اللہ والے کی مخالفت کی وجہ سے آتا ہے۔ پھر اللہ ان کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے نہ ان کو علم ہو، نہ شعور ہو، نہ وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اساطیر الاولین، ماضی سے انسان کا تعلق برحق ہے تاکہ وہ ماضی کی مثالوں سے اپنے حال اور مستقبل کو پہچانے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن نے باجا فرمایا کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ عمل کی کتاب ہے۔ تاریخی واقعات کے ان پہلو کو قرآن اجاگر کرتا ہے جو حال اور مستقبل میں عملی رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ماضی کو نظر انداز کرنے والے کبھی حال اور مستقبل کا فہم اور شعور حاصل نہیں کر سکتے۔ دل ہمارے یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بامدر، گریا پہم سے بینا ہے ہماری چشم تر۔ دہر کو دیتے ہیں موتی دیدہ گریاں کے ہم، آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم۔ ہیں ابھی صدا گوہر اس ابر کی آغوش میں، بر کبھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔